کہا نا رمضان میں روحانی صحت بھی بنائیں اور جسمانی بھی. تو جسمانی صحت میں وہ جلدی جلدی کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا, 2 چیزوں کو فوکس کر لیں. باہر کی چیزیں چھوڑ دیں آپ, جن میں خاص طور پر چینی اور کوکنگ آئل, ان 2 چیزوں کو کیا کر دیں اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. اب کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ دیسی گھی کھا لیں. دیسی گھی نہیں کھا سکتے تو کچھ بھی کر لیں, لیکن یہ آئل آپ کو نکالنا پڑے گا. اور چینی بھی مارکیٹ سے کیا کرنی پڑے گی؟ شارٹ کرنی پڑے گی. تو اب یہ خود آپ نے پلاننگ کرنی ہے کیسے ہوگا یہ, لیکن آپ کی زندگی بن جائے گی, اتنا سکون ملے گا نا. چند دن ٹینشن ہوگی آپ کو. دوسری بات یہ کہ روٹی چاول بھی کم کریں, کیونکہ روٹی میں بھی بہت زیادہ کارب ہوتا ہے, نشاستہ ہوتا ہے. آج کل کی روٹی یہ وہ روٹی نہیں ہے جو آپ کے ابا دادا کھایا کرتے تھے. یہ وہ والی گندم نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ چینجنگ ہو چکی ہے. اب جو بیج گندم کا ہے نا, یہ وہ والا گندم نہیں ہے. پہلے گندم کی روٹی میں کارب کم ہوتا تھا اور دیگر چیزیں زیادہ ہوتی تھیں. اب وہ ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے فارمی مرغی ہے نا, 6 مہینے میں سب کچھ, تو گندم بھی ایسا ہی ہے. پہلے اتنی بڑی بڑی گندم ہوا کرتی تھی, اتنے بڑے بڑے پودے, وہ نکلنے میں ٹائم لگتا تھا. اب تو ٹھک 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 کر کے گندم نکل رہے ہیں, اور اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ بھی فیٹ ہی ہے, یعنی میٹھا ہی ہے, وہ اس سے موٹاپا آئے گا. چاول میں بھی ایسا ہی ہے. کم کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا ختم کریں, کم کریں. تو جب آپ کم کریں گے تو پھر بڑھائیں کیا بھائی؟ آپ گوشت کھائیں زیادہ, گوشت کے پیسے نہیں ہیں تو یہ چاٹ ماٹ زیادہ کھا لیا کریں افطاری میں. چنے کی چاٹ ہو گئی, ان میں تھوڑا کارب کم ہے نا. لوبیا ہو گیا, لو بھیا کہتا نا, لو بھیا, تو لو بھیا اب لوبیا کھا لو. آپ لوبیا کھا لو, سفید چنے کھا لو, اس کی چاٹ کھا لو, کالے چنے کی چاٹ کھا لو, اور اللہ بھلا کرے آپ کا انڈے منڈے کھا لو. یہ جو کیا کرو, کھجورے کھا لو. یہ جو ہے نا آپ کا حساب کتاب, چاول, روٹی اور چینی. چینی سے مراد چینی سے بنی ہوئی چیزیں. پتہ چلا آپ نے چینی چھوڑ دی, رسگلے کھا رہے ہو آپ. چونکہ میں چینی نہیں کھاتا, تو رسگلہ تو چینی ہی ہے نا. تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں. دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں. روٹی چاول ختم نہیں کرنے, بلکہ کیا کرنا ہے؟ کم کرنے ہیں. نمبر 2, چینی کو کیا کرنا ہے؟ ختم کر دو چینی کو. نمبر 3, کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے, خاص طور پر رمضان میں تو نکالو نا. زیتون کا جو آئل آتا ہے نا, وہ پی لیا کرو. وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے, اب وہ پینے میں وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے. زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے. دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں, زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے. تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے. کوکنگ آئل کو نکال دیں, چینی کو نکال دیں, روٹی چاول کم کر دیں. پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی؟ گوشت کی مقدار بڑھا دیں. آپ گوشت موش کھایا کرو, پھوڑا پھاڑا کرو. دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو, اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو. انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو, اور اللہ بھلا کرے دودھ بوت پی لیا کرو. وہ والا ڈبے والا نہیں, گائے پال کے والا. آپ کیا کر رہے ہیں, ایسی بات ہے. آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں, لیکن پھر بھی بہرحال ڈبے سے بہتر ہے دوسرا. اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے, ایسا ہی. اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں, کھجوریں کھا لیں آپ, تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچو ہو گیا. ٹینشن ہوگی چند دنوں تک, دماغ ایسے للچائے گا نا. جب کسی کو بریانی آپ پھوڑتا ہوا دیکھو گے, آپ کا دل جائے گا میں کھا جاؤں بس. لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت, جسمانی صحت اچھی ہوگی نا, تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے. کبھی کبھار کھوڑو بریانی, بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے, کون چھوڑ سکتا ہے کبھی کبھار. لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے, وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو. کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے, وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں, پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں. پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر, سمجھتے ہو؟ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار, ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ گئے. تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے. یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا. ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں, اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے. جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا, بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے, فری میں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا, اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے. وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے؟ پبلک. لوگوں کی زکاتیں ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں. اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل,
वो भी फ्री इलाज होता है वहां पे। ताजिर बड़े ईमानदार वहां के। मैं गया, मैंने वहां जाके एक चीज देखी, डायलिसिस के जो पेशेंट है उसमें मैं गया, लाइन से लोग लेटे हुए हैं, जवान जवान आदमी गुर्दे गंवा बैठे हैं अपने। शुगर के पेशेंट को देखेंगे, यंग लड़के 35 साल 40 साल शुगर के पेशेंट। हार्ट के पेशेंट को आप देखेंगे, यंग लोग, जवान लोग हार्ट पेशेंट। करोड़ों रुपए का लोगों का सरमाया ज़कातों का इन मरीजों के इलाज पे खर्च हो रहा है। इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, अच्छी बात है, इलाज होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, चलो अवाम। लेकिन मैंने वहां मैनेजमेंट से कहा कि इतने करोड़ों रुपए इन लोगों के इलाज पे खर्च हो रहे हैं, तो कुछ सरमाया आप वक्फ करें लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई डायलिसिस के पेशेंट बनते क्यों हो, ऐसे काम क्या कर रहे हो कि 40-40 साल की उम्र में तुम्हारे गुर्दे जवाब दे गए हैं, तो कुछ पैसा इस पे भी तो खर्च होना चाहिए। अभी फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हो रहा है, ताकि कौम का ये पैसा किसी और जगह इस्तेमाल हो ना। देखो दोबारा से, अभी समझ में नहीं आया, आपके पास 4 लाख रुपए हैं, आपने किसी गरीब पे खर्च करने हैं, किसी मुस्तहिक पे। 4 आदमी ऐसे निकले जो बर्गर खा खा के, पिज़्ज़े फोड़ के और कोल्ड ड्रिंक पी के, सिगरेटें पी के, चरस पी के और बिल्कुल नेचर के खिलाफ लाइफ स्टाइल इख्तियार करके चारों पेशेंट बन गए, शुगर के और गुर्दों के। ठीक है ना, वो चारों किसके पेशेंट बन गए? शुगर और गुर्दों के। आपने 4 लाख रुपए उनके इलाज पे लगा दिए। ठीक है, आपको नियत का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन अक्लमंद आपको मशवरा देगा कि यार ये जो 4 आदमी पिज़्ज़े फोड़ रहे हैं और सुबह शाम बोतलें चढ़ा रहे हैं, पान गुटके खा रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, इनका बेतहाशा पैसा इन फजूल चीजों पे खर्च हो रहा है। तो आपको अल्लाह ने 4 लाख रुपए दिए, इससे पहले कि ये मरीज बने आप 1 लाख रुपए इस पे खर्च कर दो कि ये इंसान के बच्चे बन जाएं। वो 1 लाख में बन जाएंगे। 1 लाख रुपए में आप क्या करो, एक वर्कशॉप करवाओ या यूट्यूब का कोई चैनल खरीद लो, उस पे लोगों को अवेयर करो, या किसी मशहूर आदमी का से एक डॉक्यूमेंट्री बनवा लो, ताकि जो मशहूर लोग होते हैं उनकी बात फैलती जल्दी है, जिसमें उनको पिज़्ज़े बर्गर के नुकसानात, कोल्ड ड्रिंक के नुकसानात, पान गुटके के नुकसानात, चरस और फजूल चीजों के नुकसानात बताए जाए। तो 1 लाख रुपए में इनकी खोपड़ी में ये बात बैठ जाएगी कि हमें ये फजूल चीजें नहीं खानी चाहिए। खाने की चीजें हमारे क्या हैं? खजूर खाओ मेरे भाई, शहद खाओ, और अल्लाह भला करे आपका, थोड़ा रोटी चावल पे कंट्रोल करो, थोड़ा कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वर्जिश का बहुत बड़ा दखल है, रोजे रखो। वो 1 लाख में क्या होगा कि कौम का बहुत बड़ा सरमाया भी बच जाएगा और लोग डायलिसिस पेशेंट बनेंगे ही नहीं। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, गरीब की खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि जो डायलिसिस पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं, ज़कातों से उनका इलाज कराओ। इससे बड़ी खिदमत ये है कि आप पहले से उनको गाइड करो, अवेयर करो, ताकि वो ऐसे पेशेंट बने ही नहीं। अब आई समझ में बात की नहीं आई? तो ये भी मजहब का टॉपिक है या नहीं है? मैं आपको तरगीब दूं कि डायलिसिस के पेशेंट पे आप ज़कातें खर्च करें, आपको बहुत सवाब मिलेगा। ठीक है, ये भी मेरा मौजू है। इससे ज्यादा मैं इसको फोकस नहीं करूं कि यार लोगों को अवेयर करो ताकि वो डायलिसिस पे जाए ही नहीं ना, गुर्दे बचा के रखें अपने। लेकिन कोई मौलवी इस पे बात करेगा तो लोग कहेंगे यार हमसे नमाज रोजा सुनने के लिए आए और ये कैसी बातें कर रहा है। तो भाई बात वही कर रहा है, ज़कात का मकसद गरीबों की मदद है या नहीं है? तो गरीबों की मदद इस ज़कात देने में इतनी नहीं है जितना उनसे कोल्ड ड्रिंक, पान गुटके और सिगरेट छुड़वाने में है। और ये तो सिर्फ गरीबों की नहीं, अमीरों की भी मदद है। जब बिस्तर पे लेटोगे ना जाके, अमीर हो या गरीब, दिन में तारे नजर आ जाएंगे जब आपको डायलिसिस शुरू होगा आपका। अल्लाह बचाए सबको। एक बीमारी वो होती है जो कुदरत की तरफ से हो, वो पैगंबरों को भी होती है। पैगंबरों को बीमारियां किसी बदपरहेजी की वजह से नहीं होती, वो कुदरत की तरफ से होती है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वईरा मरीज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम माज अल्लाह अपनी किसी कोताही की वजह से बीमार होते होंगे, बदपरहेजी की वजह से? ना 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 ना, वो कुदरत की तरफ से। वायरल फैलता है, अभी कराची में फैला हुआ है ना, सबके गले खराब, सब बुखार में। तो ये वैसे ही है, ये आप अच्छा भी खा लें तो भी होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक गटर के ढक्कनों से है, इसका आपकी खुराक से नहीं। और ढक्कन हमारे काबू में नहीं है। जब तक गटरों के ढक्कन खुले रहेंगे वहां से मुख्तलिफ चीजें फैलती रहेंगी, समझते हो? और ये शुक्र है गटर में ढक्कन नहीं है, क्योंकि अगर ढक्कन होते ना तो जिस दिन हटता उसी दिन सारे एकदम वायरस निकल के आ जाते। अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े निकल के फैलते रहते हैं। इसका कराची में फायदा हो रहा है। तो
ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو کس کی طرف سے ہو, قدرت کی. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, وہ بزرگوں کو بھی ہوتی ہے, وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. آج کل جو زیادہ تر بیماریاں ہیں وہ آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو یار, 90 سال 95 سال 85 سال, ہم تو جنازے دادیوں نانیوں کے دادوں نانوں کے پڑھتے تھے, اب تو کسی دادے کا جنازہ ہی نہیں آ رہا. 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال. کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا, اچانک ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. وہ بےچارے بھائی, ان کے اولادیں بہت رو رہی, اتنی ایج نہیں تھی ان کی, کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے گردے خراب ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے, اور کم عمر لوگوں کو ہو رہا ہے یہ. تو آپ زکاتوں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی ہیں. لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے ہاں نہ حکومتی سطح پہ کوئی محنت ہو رہی ہے, نہ ڈاکٹر حضرات اس پہ کوئی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. چند ڈاکٹروں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بھی کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو آ رہا ہے بخار آ رہا ہے ٹھوک دیا ٹیکا, دوسرا آیا ٹھوک دیا ٹیکا, اس کو میڈیسن لکھ کے دے دی, نوٹ بھی مل رہے ہیں, چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو, وہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو آپ باقاعدہ ورکشاپ کروائیے, جو سنجیدہ ماہر ڈاکٹر ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں. ورنہ ڈاکٹر میں بھی ہر طرح کے ہیں, منجن بیچنے والے بھی بہت سارے ہیں, ایسا نہ وہ ورکشاپ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کروا دیں. جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے, جن کی تحقیق ہے, جن کا تجربہ ہے, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا جو آپ کھا رہے ہو, اس سے ہسپتالوں کی ڈاکومنٹری بناؤ. میرا ارادہ ہو رہا ہے میں ڈاکومنٹری بناؤں گا ہسپتالوں کی جا کے, کہ یہ دیکھو 35 سال کا نوجوان, گٹکے کی وجہ سے اس کے منہ کا حال دیکھو آپ, منہ کا کٹا ہوا ہے منہ اس کا. کیونکہ میرے پاس جب گٹکا کھانے والا آتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں منہ کا کینسر ہوتا ہے اس سے, اس کو ڈر نہیں لگتا جب تک کوئی کینسر کا پیشنٹ اس کو دکھایا نہ جائے. پھر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا. اچھا دیسی گھی, بڑی نوازش آپ کی, اللہ بہت جزائے خیر دے. دیکھو میرے پاس دیسی گھی آتا ہے, پھر بھی میں آپ نہیں چلے گئے. اچھا آپ بیٹھا تو صحیح نا, بیٹھا تو صحیح نا, ابھی بیٹھے, پھر ملتے ہیں آپ سے. میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا, جو آ رہا ہے گیٹ پہ مٹھائی کا ڈبہ. پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا, پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کھلا کے, اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا, اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ محبت میں دیتے ہیں, آپ کی محبت کی قدر ہے, لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے, رکھا کریں, عزت دی اس نے, بہرحال محبت دی, کھلائیں کسی اور کو. کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دے, یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا, افسوس بھی ہوتا ہے, اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے. جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر, رسگلے کھا رہا ہے, تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا, اس نے کہا پہلی 2 کھا چکا ہوں. کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں, خیر یہ نہ بولیں آپ کی 2 کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو سارے ڈاکٹروں کا, حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے, کم کر دیں. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا, ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا. میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے, بس کھا سکتے ہو, کھاؤ, کھانا کا ہے, کھجوریں کھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن, بس اس میں ہے. وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے, حلوہ نہیں کھایا. عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے بس. ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں, جو ماشاءاللہ اللہ توفیق دے, زیادہ میں اس پہ نہیں جاتا, تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, خوشی کا دن ہے نا. فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی. اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا, اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے. اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ, رسگلے کا 1 ڈبہ, لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے, یا حلوے کی 2 دیگیں. نا بکرا, پروٹین, گوشت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا. اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ. جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے. حدیث میں بہت ترغیب ہے ولیمے کی. حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو, شادی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرو مٹھائیاں کھلا کے. کہیں بھی نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے پہ لوگوں کو لڈو کھلائے ہوں, کہیں بھی نہیں ملتا. ولیمے میں نبی نے جو آرڈر دیا ولو بشاتن,
बकरी, एक बकरी भी ज़बह करके कर सकते हो तो एक बकरी ज़बह कर लो। वहां भी क्या है, गोश्त। बकरीद मुसलमानों का त्यौहार है, खुशी का दिन है। अल्लाह मियां ने ये कहा कि बकरीद की नमाज पढ़ के जाया करो और दबा के जर्देगी देगे, यानी कुर्बानी दिलवाई जा रही है ना, तो कुर्बानी, माली कुर्बानी से जानवर खरीद के ज़बह करके गोश्त खाना है। अल्लाह मियां ने ये नहीं फरमाया कि माली कुर्बानी में ये है कि बकरे की जितनी कीमत है, मिसाल के तौर पर 30,000 का बकरा आ रहा है, तो या तो बकरा ज़बह कर दो या 30,000 की हलवे की देगे बना के पब्लिक में बांट दो, खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ। ना 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 ना, जब तक बकरा नहीं कटेगा, गाय नहीं कटेगी, ऊंट नहीं कटेगा और दुम्बा नहीं कटेगा, उस वक्त तक बकरीद पूरी नहीं होगी। वहां भी गोश्त खिलाया जा रहा है। पता नहीं हलवा आया कहां से है मुसलमानों में, मैं बताता हूं अभी कहां से आया है, वो भी मैं बताता हूं आप। वहां भी हमें क्या खिलाया जा रहा है, गोश्त। हज के मौके पे दमे शुक्र है, और एक दमे शुक्र होता है, एक दमे जिनायत होता है। आपसे हज या उम्रे में कोई गलती हो जाए तो बकरा ज़बह करना है, तो बकरा ज़बह करके गरीबों को खिलाना है। वहां भी गलती की सजा क्या है, मिठाई नहीं खरीद के खिलानी गरीबों को। भाई एहराम में आपसे कोई गुनाह हो गया ना, कोई एहराम के खिलाफ कोई काम हो गया, तो उलमा कहते हैं ना दम देना है, वो दम देके किसको खिलाना है, गरीबों को। तो वो भी अल्लाह कह सकते थे कि भाई एक बकरा 25,000 का आता है, अगर आपने एहराम में अपने बाल काट लिए है भाई, तो ये या खुशबू लगा ली, तो ऐसा है कि अब आप पे जुर्माना आएगा। अल्लाह क्या जुर्माना आएगा, अल्लाह कहेंगे कि भाई 20 किलो रसगुल्ले के डब्बे मक्का में खरीद के गरीबों को बांट दो। ना ना ना, अल्लाह को पता है ये गरीबों को शुगर का मरीज बनाएगा। अल्लाह मुसलमानों को मिठाई नहीं खिला रहे। वहां हुक्म यह है कि बतौर सजा आपको गरीबों को बकरा खिलाना है, गाय खिलानी है, दुम्बा खिलाना है या ऊंट खिलाना है आपको। और एक होता है दमे शुक्र। दमे शुक्र का मतलब हज तमत्तो, आपने एक ही सफर में उमरा भी कर लिया और हज भी कर लिया, इस पे भी दम है, लेकिन ये दम शुक्र का है ना, नेमत के तौर पर, तो ये खुद खाओ। अब अल्लाह कहते हैं आपने चूंकि एक ही सफर में हज भी कर लिया, उमरा भी कर लिया, इस खुशी में आप मेरी तरफ से बकरा काटो और मेरी तरफ से अब आपकी दावत है। अल्लाह भी हमें क्या खिला रहा है, बकरा। अल्लाह ये नहीं कहते कि चूंकि तुमने एक ही सफर में हज भी किया और उमरा भी किया, लिहाजा मेरी तरफ से 25,000 की मिठाइयां खरीद के खुद भी खाओ और पब्लिक को भी खिलाओ, लड्डू खाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। कहीं है यार, फोकस किसको किया जा रहा है, हर जगह हमें गोश्त खिलाया जा रहा है। गोश्त खाओ, गोश्त खिलाओ, चर्बी खाओ, चर्बी खिलाओ, उसी चर्बी में गोश्त पकाया जा रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरीद के दिन जब आपने हज किया तो 10 जिलहिज्जा शदीद थकावट, बहुत थकावट थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को भी। पैदल सफर थे भाई, ऊंटों के सफर थे। तो जिस दिन हज का दिन था आपने फरमाया अलैसा हादा यौमुन नहर, क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? सहाबा ने कहा हाँ, शदीद भूख है। जब हज करता है ना इंसान तो भूख का पता चलता है उसको और फिर खाने की तलब होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहर का दिन है ना। सहाबा ने कहा ईद का दिन है। तो आपने क्या सहाबा को हुक्म दिया कि ऊंट नहर किए जाएं। ऊंट नहर किए गए, हर ऊंट का थोड़ा थोड़ा गोश्त जमा किया गया, उसका शोरबा बनाया गया, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। हम क्या करते हैं बकरीद, हम ऐसे सफर में थकावट में हो, शदीद भूख प्यास लग रही हो, हम फौरन कहते हैं जा भाई 3 गोले गंडे लेकर आ मेरे लिए, ऐसा कर जरा रूह अफ़ज़ा का टाइट सा शरबत बना के मेरे लिए, बोलो लेकर। यार आज कोई दिल पसंद की मिठाई हो जाए यार, बहुत भूख लग रही है यार, बहुत भूख लग रही है। आज क्या हो जाए, आज तो 8-10 किलो मिठाई खा जाऊंगा मैं। यार ऐसा कर आज गजरेला लेकर आ यार, गाजर का हलवा खिला दे, बहुत भूख लग रही है। हमारे नबी को जब शदीद भूख लगी, खजूरें भी खाई हैं। खजूर के मीठे में और चीनी के मीठे में बहुत फर्क है, खूब समझ लो, दोनों में बड़ा फर्क है। खजूरें खा लें आप। तो हमारे नबी ने चूंकि त्यौहार का मौका है ना बकरीद, तो बड़ी नफीस चीज खाई जाएगी, तो वहां तो खजूर भी नहीं बल्कि गोश्त खाया जा रहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसी तरह मेरे भाई, अभी हमारे मिठाइयां आई कहां से हैं ये समझ लो। मुसलमान बात बात पे मजहब के नाम पे मीठे क्यों फोड़ता है, इसको समझने की जरूरत है। शबे बारात का हलवा हम लोगों ने क्या, ये हमारा अपना बनाया हुआ हलवा है, ये इस्लाम में कोई ये शबे बारात, हाँ नबी को मीठा पसंद था, ये हदीस में आता है। वो तो मीठा तो इंसान की नेचर है ना, उसको पसंद होता है, लेकिन कौन सा मीठा पसंद था? खजूर खाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पसंद था। या बाज दफा उसी खजूर का हलवा बनाया जाता था, उसमें कोई पनीर वगैरह डाल के, वो बिल्कुल एक नेचुरल चीज थी। उसका ये गाजर के हलवों से और ये रसगुल्लों से क्या ताल्लुक है भाई उस मीठे का? और वो भी बहुत थोड़ा खाया है।
ہمارے نبی کی جو صفت تھی پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے، گوشت کھانے والے، یہ علامت تھی، کیونکہ انسان دو قسم کے ہر دور میں رہے ہیں، ویجیٹیرین اور گوشت خور. تو ہمارے نبی کی علامت کیا تھی؟ یہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے، یہ کیا ہوں گے؟ گوشت خور ہوں گے. تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں؟ رسگلے اور لڈو بولو آئے کہاں سے؟ ہر بات ہر ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو، آپ کا بچہ پاس ہو گیا، یہ بکرا کھائیے، آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے، میرے بچے کے نمبر اچھے آئے، یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف سے، آپ آ نہیں سکتے دعوت میں، یہ دمبے کی چانپے میں آپ کو ڈبے میں پیک کر کے بھیج رہا ہوں. اب الٹا ہو رہا ہے جی. آپ کی شادی ہوئی ہے، یہ منہ میٹھا کیجیے رسگلے سے. جی میرا ولیمہ ہے، یہ منہ میٹھا کیجیے. میں امتحان میں پاس ہو گیا، 6 لڈو. یہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا، امریکہ جا رہا ہوں، یہ 8 رسگلے. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے میرے بھائی، جب آپ لڈو پھوڑتے رہیں گے اور مذہب کے نام پہ پھوڑو گے، کیونکہ مذہب کے نام پہ جب پھوڑتا ہے تو عبادت سمجھ کے 6 کے بجائے 8 کھائے گا پھر وہ، کیونکہ وہ سمجھ رہے سنت ہے یہ. تو اس سے میرے بھائی ہوگا کیا کہ آپ بھی لڈو کی طرح بننا شروع ہو جاؤ. جو لڈو کھاتا ہے وہ بالآخر لڈو جیسا ہو جاتا ہے، وہ گلوکوز سے بھر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. جب آپ گلوکوز سے بھرتے ہو تو فوری نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ہر وقت سستی رہتی ہے، انسولین نکلتی رہتی ہے، انسولین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور طبیعت ہمیشہ آپ کی ٹن رہتی ہے. جو فریشنس عبادت کے لیے چاہیے، مختلف کاموں کے لیے چاہیے، وہ ہوتی نہیں ہے. تبھی تو آپ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ، جس کو دیکھو کیا ہو رہا ہوگا؟ سو رہا ہوگا. وہ تھانوں میں جاؤ تو بھی بہت دفعہ، یہ پولیس والوں سے میں پنگا نہیں لینا چاہتا، خیر. تو آپ کہیں بھی جاؤ، جتنے بھی بڑے اداروں میں جاؤ، آپ کو لوگ اکثر سوتے ہوئے نظر آئیں گے. گھر میں آپ دیکھو بیگم صاحبہ 1:45 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہی ہیں دوپہر کو. سب کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے، کراچی میں تو یہی ہے. سو رہے ہیں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا. کیوں؟ میٹھا کھا کھا کے خود رسگلہ بن چکے ہیں. ہمارے نبی ہم کو کھلا رہے ہیں گوشت کھاؤ. ٹھیک ہے، گوشت کھانے سے نیند نہیں آتی، اتنی نیند نہیں آتی جتنی یہ میٹھے پھوڑنے سے آتی ہے. تو اسلام کے جتنے تہوار ہیں اس میں ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامت بیان کی. ہاں میں بتا رہا تھا میٹھا آیا کہاں سے، یہ سمجھو. دیکھو ہندو گوشت نہیں کھاتے، ہندو گوشت نہیں کھاتے، لہذا ان کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اب اللہ نے جو لذت گوشت میں رکھی ہے نا کھانوں میں، وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہے. گوشت کی بریانی، گوشت کی نہاری، یہ سارے مزے کے کھانے کس کے ہوتے ہیں؟ تو ہندوؤں کے جو پنڈت لوگ تھے انہوں نے گوشت چھڑوا دی اپنی قوم سے مذہب کے نام پہ. اب ان کو کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ تو نیا لانا تھا نا. تو اب ان کے تبھی یہ جو ہندوستان میں کھانے پینے کی جو صنعت ہے نا، اس نے بڑی ترقی کی ہے. اتنی ویرائٹیز کھانے کی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی جتنی ہندوستان میں ہے. وجہ اس کی کہ جب گوشت نہیں کھا رہے تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا؟ خراب. لہذا انہوں نے دالوں کی مختلف چیزیں بنانا شروع کر دیں اور چاولوں کی مختلف طریقوں سے بنانا شروع کر دیا. آپ تو 20 قسم کی مٹھائیاں بنانا شروع کر دیں. اتنی مٹھائیوں کی اقسام آپ کو ملیں گی. تو مسلمانوں میں جو لڈو کھانے کا رواج آیا بہت زیادہ، یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. ورنہ مسلمان بائی نیچر کیا تھا؟ گوشت خور تھا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اب غریب آدمی کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غریب آدمی صبر کرے. غریب آدمی کیا کرے؟ صبر کرے. جو ہے وہ کھائے بس. غریبوں جو اللہ نے نہیں دیا تو صبر کرے. تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ غریب آدمی کو جو ہے وہ بغیر گوشت کے بھی پروٹین دے سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے غریب دیکھے ماشاءاللہ، ہٹے کٹے فٹ فاٹ. پھر اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر جیب میں پیسہ ہے تو کنجوسی مت کرو، نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرو. کیا کرو؟ اللہ پہ توکل. ابھی تو بڑا مسئلہ. اچھا غریب آدمی کے پاس گٹکا کھانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سگریٹ پینے کے پیسے کم بخت کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کوکنگ آئل بھی تو فری میں تھوڑی مل رہا ہے. اچھا یہ آپ کو بتاؤں، یہ جو کوکنگ آئل آپ کو مل رہا ہے نا سستا، اور دیسی گھی مہنگا. دیسی گھی ڈلتا کم ہے اور یہ کوکنگ آئل ڈلتا زیادہ ہے. نتیجہ تقریباً سیم ہی ہے. نتیجہ تقریباً کیا ہے؟ سیم ہی ہے. اور غریب آدمی کے لیے بکری پالنا زیادہ آسان ہے. آپ پال لو، وہ تو ادھر ادھر سے کھا پی کے اپنا گزارا کر لیتی ہے. خیر اب میں امیر غریب کی بات کی طرف نہیں جا رہا. میں تو کہہ رہا ہوں چلو غریب آدمی صبر کرے، لیکن جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود مت کھودے. وہ تو کم از کم تھوڑا سا خیال کرے. تو جتنا زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، صدقات و خیرات کا پیسہ،
تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یا تاجروں سے کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو اویئر کرو کہ آپ جوانی میں بیمار ہو کیوں رہے ہیں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے, میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, یہ اچانک ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ہو گیا, ہوتا یہ اچانک نہیں ہے. 15 سال سے دل کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے. آپ ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں 15 سال سے جو دل کے لیے نقصان دہ. 15 سال آپ کو آپ کی باڈی اور دل مہلت دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا. 15 سال تک آپ غلط غذائیں کھاتے جب دل سے آپ کی یعنی دل کے بس میں نہیں رہتا نا, پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. وہ جو رگیں جمنا شروع ہوتی ہیں ایک دم سے تھوڑی اس میں پراٹھے آ کے اٹک جاتے ہیں. جو دل رگیں تنگ ہوتی ہیں اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایک دم سے تھوڑی ہوتا ہے, 15 سال لگتے ہیں کم سے کم. تو 15 سال سے آپ کچھ غلط کھا رہے ہوتے ہو, جس کے بعد دل ایک دن آ کے کہتا ہے بھائی بس ہو گیا, اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ کا انا للہ ہو جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک ان کو کیا ہو گیا. اچانک نہیں ہوا, یہ 15 سال سے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں. جب بھی پراٹھے بولتا ہوں مجھے اپنا خیال آتا ہے, یہ 15 سال سے کیا کر رہے ہیں, پھوڑ تو 30 سال سے رہے ہیں, 15 سال سے دل خراب ہونا شروع ہوا تھا اور یہ رسگلے پھوڑ رہے ہیں. اور اگر پراٹھے پھوڑ رہے ہو نا تو ایکسرسائز اتنی کرو کہ وہ پراٹھا کہیں کسی کھانچے میں جا کے فٹ ہو جائے, سمجھتے ہو, کہیں نہ کہیں جا کے لگ جائے, وہ اٹیک کا ذریعہ نہ بنے. تو اس لیے میں اس پر اتنی شدت سے بیان کرتا ہوں, ورنہ میرے میڈیکل سائنس میری فیلڈ نہیں ہے. تو اب چونکہ رمضان میں آپ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو اس لیے ایسے کام مت کریں کہ مالداروں کا پیسہ آپ کے ڈائلیسس میں خرچ ہو. کوشش کریں اپنے گردوں کو بچائیں. قوم پہلے ہی بہت غریب ہے, پہلے ہی قوم پہ بہت بوجھ ہے. تو جب یہ ڈائلیسس کے پیشنٹ ہی کم ہوں گے تو جو مالدار خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اور بہت سارے مصارف آ جائیں گے جہاں وہ خرچ کریں گے. تو میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں ڈاکٹروں کو لا کے, جو اچھے ایکسپرٹ حکیم ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ان کو لا کے لوگوں کو اویئر کروں. ابھی ہم نے ڈاکٹر خرم صاحب جو لندن میں ہوتے ہیں ان کا انٹرویو لیا ہے, پوڈ کاسٹ, وہ بھی انشاءاللہ بھی شائع ہوگا کینسر کے بارے میں, کہ وہ بہت سی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جن سے آپ کو کینسر ہو جاتا ہے. اچھا, میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے یہ کینسر کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا میٹھا زیادہ کھانا نقصان دہ ہے. سمجھتے ہو, سگریٹ پینا بھی نقصان دہ ہے, اتنا نہیں جتنا, کیونکہ میٹھا کھانے سے وزن کیا ہوتا ہے, اصل ہے وزن بڑھنا 40 سال کے بعد خاص طور پہ, یہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت کس کے, سگریٹ پینے کے. اب سگریٹ کے ڈبے پہ تو لکھا ہوتا ہے کینسر کا ذریعہ ہے, لیکن مٹھائی کے ڈبوں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا. تو مٹھائی کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ 40 سال سے ایج بڑھ گئی ہے اور وزن آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے, تو کائنڈلی ان ڈبوں سے اعتراض کریں. صرف ڈبہ کھائیں, مٹھائی چھوڑ دیں. آپ ڈبہ اگر پانی میں ڈال کے کھا جائیں گے اتنا نقصان نہیں ہوگا, وہ کاغذ ہے نکل جائے گا. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو مرضی کرنا ہے کرو.